اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ تحقیق کے حضرت یوسف علیہ السلام کے ارادے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں زلیخا پکا ارادہ کر چکی تھی، وہم بہا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اگر زلیخا کے سلسلے میں ارادہ کر لیتے، لولا ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کے دلیل کو نہ دیکھتے، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم یوسف علیہ السلام سے برائی کو اور بے حیائی کو ہم نے پھیر دیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً یوسف علیہ السلام ہمارے چنندہ بندوں میں سے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بات چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام قطفیر کے محل میں رہتے تھے، اور قطفیر جو عزیز مصر تھا اس سے اولاد بھی نہیں تھی، اور یہ بہت زیادہ سفر میں جاتا تھا حکومتی کاموں کے اعتبار سے۔ ایک مرتبہ زلیخا نے قطفیر کے محل میں نہ ہونے کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلوایا، اور پورے کمروں کو اس نے تالا ڈال دیا، اور غلط ارادہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور برا کام کرنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی تھی کہ میرے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرا رب مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، ایسا ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں یہ زلیخا پکا ارادہ کر چکی تھی، یعنی برائی کا پکا ارادہ کر چکی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام اگر اللہ کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی پکا ارادہ کر لیتے۔ تو میرے بھائیوں، اب دیکھیے، تنہائی ہے، کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ، یوسف اور زلیخا اکیلے کمرے میں ہیں۔ تو اس وقت تنہائی میں ہونے کے بعد کوئی رکاوٹ کی چیز بھی نہیں ہے، لیکن ایسے وقت میں برائی سے بچنا یہ بہت ہی بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کل مرد اور عورت جہاں ہوتے نا، خود بخود یہ اٹریکشن خود بخود ہوتا ہے نفسانی اعتبار سے، نفسانی خواہشات کے اعتبار سے۔ تو اسی لیے آج جتنے کالجز ہیں، جتنے اسکولز ہیں جو کو ایجوکیشن کے نام پر لوگوں کے بچے اور بچیوں کو ملا کر فحاشی اور اسی طرح اوریائیت اور برائی پھیلاتے ہیں، کہ ایک بچہ ایک کلاس میں ہو اور اسی کلاس میں کوئی بچی ہو، تو اب یہ دونوں بچہ اور بچی میں کوئی انبن نہیں ہوتا، یہ گارنٹی نہیں۔ اسی لیے یہیں سے زنا کی سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں، یہیں سے بات چیت شروع ہوتی ہے۔ ایک ہی کلاس کے اندر ایک ہی جگہ پر بچہ اور بچی پڑھنے والے ہو تو لامحالہ کلاس کے اندر سبق کے بہانے سے، لیسن کے بہانے سے، یا کسی چیز کے مانگنے کے بہانے سے، پین وغیرہ مانگنے کے بہانے سے بات چیت تو ضرور ہو جاتی ہے۔ اب وہ بات چیت یہاں تک بڑھا دیتی ہے کہ یعنی انسان کو نفسانی خواہشات کے مکمل کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اسی لیے آج ہماری بچے اور بچیاں جو برباد ہوئی ہیں نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر، اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ جب وہ کلاس میں ایک جگہ بیٹھتے ہوں، بچہ اور بچی ایک جگہ بیٹھتے ہوں، لامحالہ وہاں سے کلاس میں ایک عادت بنوائی جاتی ہے کہ تم بچہ ہو بچی ہو ایک ہی کلاس میں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی کلاس چھوٹ جاتی ہے تو پھر اسکول کے باہر آنے کے بعد پھر یہ اپنا کام شروع کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے آدمیاں کیسے بولے تو ہماری بچی کو آگ میں ڈال رہے ہیں، ہمارے بچے کو آگ میں ڈال رہے ہیں، آگ نہیں جلوائے گی، آگ نہیں جلوائے گی۔ اگر آگ جلوا بھی دے تو بچی کا قصور نہیں ہوگا، آگ کا قصور ہوگا۔ یہ ہمارے آدمیوں کا ذہن بن چکا ہے۔ تو اس لیے جہاں ایسے مواقع ہو جہاں پر
لوگ اپنے نفس کو کنٹرول نہ کر پاتے ہوں، ایسے موقعوں سے، ایسے جگہوں سے اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو بچانا چاہیے۔ جہاں پر تنہائی ہو وہاں پر اگر کوئی تنہا مرد آ جائے تو عورت کو یہ حکم ہے کہ تنہائی سے اپنے آپ کو بچائے، اور عورت یا کسی مرد کو اپنی تنہائی میں اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ یا کوئی مرد ہے، وہ مرد کو چاہیے کہ تنہائی میں کسی عورت سے بات نہ کرے، اس لیے کہ تنہائی کی چیزیں انسان کے نفس کو کنٹرول سے باہر کر دیتی۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام ان قطفیر کے محل میں موجود تھے۔ قطفیر اسفار سفریں کیا کرتا تھا، تو زلیخا کی نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی۔ اب گندی نیت پیدا ہو گئی، بری نیت پیدا ہو گئی۔ اسی بری نیت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے کے اندر دعوت دے کر اس کو یعنی ان کو برائی پر آمادہ کرنا چاہیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور پیغمبر جب بچ جاتے ہیں، یہ پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے نبی آئے ہیں، چاہے نبوت دیے جانے سے پہلے ہو چاہے نبوت کے بعد ہو، پیغمبر اور نبی سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، کبھی نافرمانی نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب یہ پیغمبر کا قصہ ہے تو عام لوگ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ برائی نہ ہو۔ عام لوگ اگر تنہائی میں اگر مرد اور عورت ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر گناہ کے مواقع ہو جائیں تو پھر گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جتنے لوگ ان گناہوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، غلط تعلقات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں، ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، ایک ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، لوگ ایک فلمیں دیکھ کر عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور فلموں میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ عشق کو کوئی دنیا کی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ ایک بات یاد رکھیں، 97 یا 98% لوگ، جتنے لوگ عشقیہ چیزوں سے، عشق کی وجہ سے، ناجائز محبت کی وجہ سے شادیاں بھی کر لیتے ہوں، تو 97% لوگ اپنی شادیوں کو کرنے کے بعد ڈائیورس ہو چکے ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھو ڈیٹا، ہوس ہے یہ، بس بلاغت کے پہلے یعنی شادی ہونے سے پہلے، بالغ ہونے کے بعد ایک اٹریکشن ہے۔ وہ اٹریکشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی مرد لڑکی کی طرف مائل ہوتا ہے، لڑکی مرد کی طرف مائل ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو ایسے سہارا بنے ہوئے بیٹھتے ہیں کہ ہمارا نکاح ہو جائے، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری محبت کو نہ ماں باپ ہرا سکتے ہیں نہ کوئی طاقت ہرا سکتی ہے۔ یہ فلموں کے ذریعے سے ذہن بنا دیا گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، ناجائز چیز، حرام چیز کے ذریعے سے آدمی حلال چیز میں آتا ہے، تو پھر وہ حرام چیز کے ذریعے سے اس کی محبت کی شروعات ہوئی تھی، تو حلال اور حرام ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، نہیں جمع ہوتے۔ اگر شادی ہو بھی جائے تو پھر سینکڑوں یعنی لڑائیاں، سینکڑوں، یہاں اللہ کی نافرمانی کر کے آیا تھا نا، ایک لڑکی کو دیکھنا کیا کم گناہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر یہ گناہ کے سلسلے میں مرد اور عورت کو معلوم ہو جائے کہ ایک مرتبہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس آنکھ کے اندر شیش پگھلا کر ڈالیں گے، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ تو اب یہ گناہ کرتے ہوئے اس نے اگر شادی کیا ہے تو شروعات تو اس کی محبت کی حرام چیز سے ہوئی تھی، تو حرام اور پھر حلال ہو گیا، تو پھر حلال اور حرام، وہ محبت جو حرام کاری میں ہوئی تھی، حرام کرتے ہوئے ہوئی تھی، حلال ہونے کے بعد وہ محبت نہیں ٹک پائے گی، نفرت میں بدل جائے گی۔ تو بہرحال میرے بھائی، اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کل کے بچے اور بچیوں کو اسی طرح دماغ بنا دیا گیا ہے۔ اب وہ بچی، جس بچی کے ماں باپ نے اسے پال پوچھ کر اتنا بڑا کیا، وہ بچہ جس بچے کے ماں باپ نے پال پوچھ کر اتنا بڑا کیا ہے، تو پھر ان کے دلوں کے اندر ایک حرام کاری کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی عظمت اور اپنے ماں باپ کی اہمیت نہیں ہوگی۔ وہ اپنے ماں باپ کو ہی لات مار دیں گے، چل تو درمیان میں نہ آنا، میں بولے جیسا سنیں گے، میں بولے جیسا یعنی نکاح کر دیں گے تو آپ کی بات مانی جائے گی، نہیں اگر ہمارے خلاف آپ چلیں گے، آپ کے ماں باپ ہونے کی بھی ضرورت نہیں، بھائی ہونے کی بھی ضرورت نہیں، کنبے ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک ایسا حرامی نشہ ہے جیسے آدمی شراب پینے کے بعد حرام کے نشے میں چلے جاتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ ناجائز اور حرام عشقیہ
یہ بھی حرامی نشہ ہے جو لوگوں کو ابھار دیتا ہے۔ آج یعنی کئی بچیاں غیروں کے پاس چلی جا رہی ہیں، RSS کے لوگوں کے پاس جا رہی ہیں، یہ حرامی نشہ ہے۔ جب نشہ وہ لوگ اتاریں گے نا، شادی کر کے لے جا کر بیچ دینا، شادی کر لے کر جا کر ستانا، ٹارچر کرنا، جب حرامی نشہ اترے گا، جب پتہ چلے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، حرام کاری سے آدمی اللہ کے قریب، اللہ کی محبت کو پا نہیں سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پیغمبر کے سلسلے میں اللہ بولتے ہیں کہ اگر اللہ کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے برائی کا۔ ارادہ تو نہیں ہوتا۔ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو نبی تھے، آگے نبی بننے والے، تو نبی کے لیے یہ چانس ہی نہیں ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی اور ہوتا وہاں پر پکا برائی کر چکا ہوتا۔ تو اس لیے نبی انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو ختم کر دیا، کوئی گناہ ان سے نہیں ہوتا۔ لیکن امت کے لیے یہ سبق ہے کہ ایسے مواقع جب آ جاتے ہیں، مواقع کے آج کل تو پوری جگہ موقع ہیں، ہر جگہ موقع پیدا کر چکے ہیں، فلم کے ذریعے سے، اور کوئی کویت کو چل گیا، سعودی کو چل گیا، 4 مہینے نہیں بلکہ سال چلا گیا، تو یہاں تو موقع مل گیا، عورت کو تنہائی میں رکھ کر چلا گیا، اکیلی رہ گئی عورت، تو پھر لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑیں گی۔ اور پھر ہماری بچیاں جو اسکول میں جا رہے ہیں، تو اسکول کے اندر بھی وہی معاملہ ہوتا ہے۔ ارے تمہاری بچی کو ایک سار آ کر پڑھا رہا ہے، وہ بھی غیر آدمی۔ کیا اس سے پہلے ایک رپورٹ میں نے پڑھا ہے، کہیں ہمارے مدن پلی کے اندر ایک اسکول ہے، نام نہیں لیتا، وہ بچی اتنی خوبصورت تھی، سار کی نگاہیں اس بچی پر پڑ گئیں۔ اب اس سے اسپیشل کلاس کے نام پر تنہائی میں بلانا، اسپیشل یعنی اس کے اوپر بچی، انہیں سب کو بولنے کو پھر یہ بچی بڑا اچھا پڑھتی ہے، اسے اسپیشل کلاس، اسپیشل فوکس، اس کے نام پر بچی کو بلانا اور اس کے ساتھ گندی گندی حرکتیں کرنا۔ کتنے مرتبہ مسلمان سن چکے ہیں، پھر بھی شرم نہیں آتی ہم مسلمانوں کو، ویسی جگہ بھیج رہے ہیں۔ تو بہرحال بے حیا ماں باپ ہوں گے تو بے حیائی کی طرف ہی اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں گے، با حیا ماں باپ ہوں گے تو اپنے بچیوں کا بھی حیا کے دامن کو چھوڑنے نہیں دیں گے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، وہ اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے حضرت یوسف علیہ السلام، اسی لیے اللہ کے واسطے اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ کیا منہ دکھائیں گے ماں باپ؟ اگر ایسے گندی حرکتیں اپنی بچیاں کریں گے تو محلے کے اندر ایسے ماں باپ کی حس ختم ہو چکی ہے، انہیں کیا تو بھی کر لیتے، پھرتے رہتے بے شرم ہو کر۔ تو اس لیے ایسے مواقع نہ بنائیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچیوں کے لیے۔ مواقع ایسے بنائیں جہاں پر آپ کی بچی کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے، وہ ایسے جگہ پر اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم دلوائیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، وہ دلیل کیا تھی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام، ایک تو نبوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے کے مواقع ہو سکتے ہیں، انسان ہے، انسان کے اندر خواہشات پیدا ہو سکتے ہیں، نبوت کی وجہ سے اللہ خود حفاظت فرما دیتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی ایک مثالی شکل اللہ نے ان کے سامنے کر دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد ہیں، اس طرح منہ میں انگلی رکھ کر افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یوسف تم کہاں کھڑے ہوئے ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام کی یہ مثالی شکل، حقیقی شکل نہیں، جیسے ہم لوگ خواب کے اندر کسی آدمی سے، ایسے آدمی سے مل لیتے ہیں جو ہم نے کبھی دیکھا ہوگا دور سے، یہ مثالی شکل ہے، حقیقی شکل اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم خواب کے اندر اسے ملے ہیں۔ تو ایسے مثالی شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کر دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیکھا، مثالی شکل کو دیکھا، فوراً ہٹ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام سے برائی کو اور بے حیائی کو ہٹایا۔ جو بندہ برائی اور بے حیائی سے بچنا چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دے دو، 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا۔ ایک زبان کی حفاظت کر لو، ایک شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔ اب یہ 2 چیزیں آج غلط جگہ استعمال ہو رہے ہیں، زبان بھی غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے، شرمگاہ بھی غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کر لینا، زبان کی حفاظت کر لینا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جنت کی تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بے حیائی اور برائی کے اڈوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ایسے موقعوں سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ اب انہو من عبادنا المخلصین،
یقیناً یوسف علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے، چنندہ بندوں میں سے، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی پیغمبری کے لیے، نبوت کے لیے چنا ہے، اس لیے برائی سے اللہ نے بچا لیا، بے حیائی سے اللہ نے بچا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے مثالی شکل یعقوب علیہ السلام کی شکل کو دیکھ لیے تو وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام بلائی تھی اندر، سارے کمروں کو قفل ڈال دی تھی، کمروں کو قفل ڈال دی تھی، اب باہر نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ماحول میں ہیں، ہمیں برائی سے بچنا ہی نہیں چاہتے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہمیں نوکریاں کرتے ہیں، ہمارے سامنے اگر لڑکیاں پھرتے رہتے ہیں ان سے بات چیت کرنا ہی پڑتا ہے، ان کے اگر کیا ہے ان کو وہ پارٹی کی طرف بلاتے ہیں تو ہم جانا ہی پڑتا ہے، یہ سب بکواس ہے۔ جب بندہ برائی سے بچنا چاہتا ہے اللہ بچا لیتے ہیں، برائی سے بچنا ہی نہیں چاہتا ہے تو پھر وہ آدمی اس پہ ملوث ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام برائی سے بچنے کے لیے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، نکلے دروازے کی طرف، یہ نہیں دیکھا کہ قفل لگا ہوا ہے، لاک لگا ہوا ہے، لیکن انسان جب برائی سے بچنے کا ارادہ کر لے تو پھر ارادہ کرنے کے ساتھ جب کوشش بھی کر لیتا ہے تو اللہ بچا لیتے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ تھے جن کو جیل میں ڈال دیا گیا، جمعے کی نماز کے لیے کیا کرتے تھے؟ نہاتے تھے اور کپڑے پہن کر دروازے کے پاس تک آتے تھے، یعنی گیٹ تک کے پاس تک آتے تھے اور اللہ سے بولتے تھے کہ اللہ یہ میرا کام تھا کہ میں نے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اتنی کوشش کی ہے کہ میں نے دروازے تک آ گیا، لیکن میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اب جمعے کی توفیق دینا، جمعے کی نماز پڑھوانا نہیں پڑھوانا یہ آپ کا کام ہے، میں تو کوشش کیا ہوں جمعے کے لیے۔ تو اس طرح آدمی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے مہیا کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور زلیخا بھی ان کے پیچھے بھاگی، وقدت قمیصہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا دروازے کی قریب پہنچے تو قلف خود بخود ٹوٹ گیا، اللہ کی قدرت سے ٹوٹ گیا اور دروازے کھلتے گئے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو باہر نہیں جانے دینا بول کر حضرت زلیخا نے آپ کے پیچھے قمیص کو پکڑ لیا، آپ کے جھبے کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کھینچنے لگی کہیں یہ باہر نہ چلے جائے۔ تو جیسے ہی کھینچی تو وقدت قمیصہ من دبر، پیچھے سے ان کی قمیص پھٹ گئی، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، یہ موقع دیکھ کر بلائی تھی کہ محل کے اندر قطفیر عزیز مصر نہیں ہے، باہر گیا ہوا ہے، موقع دی ہوئی تھی، لیکن اچانک قطفیر عزیز مصر کیا کیا؟ اندر آ گیا، یعنی گھر کے اندر داخل ہوا، سفر سے واپس آ گیا۔ تو وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا، دونوں نے پا لیا اپنے سردار یعنی عزیز مصر کو لدى الباب، یعنی دروازے کے سامنے پا لیا۔ اب دیکھیے پانٹا یہاں بدل گیا، بولی یہاں بدل گئی، یہاں کہہ رہی تھی کہ ہائی تلک برائی کی طرف آؤ، برائی کرو، اب جیسے ہی عزیز مصر سامنے آ گیا اب عورت نے اپنا رنگ بدل دیا، کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہنے لگی اس عورت کا کیا بدلہ ہے جس نے تمہارے گھر والی کے ساتھ برا ارادہ کیا، اس مرد کی کیا سزا ہے جس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برا ارادہ کیا، الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو جیل ہے یا دردناک سزا ہے۔ کیا ہے؟ بولو تمہیں بولو۔ انہیں مجھے برائی کرنے کے لیے بلایا، برائی کرنے کے ارادے سے اندر ہو، کیا سزا ہوگی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں عورت دیکھے کیسے بدل گئی۔ عام طور پر یہ پنچاتا گنچاتا ہوتی نہیں، ذرا لوگ آ کر عورتوں کے دل دادا رہتے، عورتیں کیا بولتی ہیں وہ 100% صحیح کر بول لیتی۔ ان لوگوں کو آ کر کیا عورتوں کی خواہش پہلے سے جلدی فیصلہ کرنے والے بھی وہ عورتوں سے بات کرنا، ان سے تنہائی میں ملنا، اب وہ کیسا بولتے کہ ویسا۔ یہ آیت سبق لینی چاہیے ان لوگوں کو، یہ آیت سے سبق لینی چاہیے۔ عورت کسی چیز میں بازی کرنا چاہتی ہے، کامیاب ہونا چاہتی ہے، 100 جھوٹ بولتی ہے۔ عورت اپنے شوہر کو بدنام کرنا چاہے 100 جھوٹ بولتی ہے۔ اسی لیے ہاں مرد بھی غلطی پر ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ مرد دودھ کے دھلے ہوئے نہیں، مردوں سے بھی غلطی ہوتی ہے،
لیکن فیصلہ کرنے والے پرکھنا چاہیے. بعض مرد معصوم ہوتے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن اس کے اوپر الزام لگا کر اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. فیصلہ کرنے والے اسی بات کو سچ مان کر عورت کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں. اسی لیے کل قیامت کے دن ایسے فیصلے کرنے والے پل صراط کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑائیں گے، اس طرح جیسے مجرم کھڑایا تھا، دونوں ہاتھ اس طرح لپیٹ کر پیچھے اور دونوں گھٹنے پل صراط کے اوپر رکھ کر وہاں ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے انصاف کے ساتھ کیا ہے یا بغیر انصاف کے کیا ہے، تب وہاں معلوم ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، اس آیت سے آ کر عبرت لینی چاہیے. عورت ہمیشہ سچ نہیں ہوتی، جھوٹ کے ذریعے سے کسی کو کیسا بہکانا ہے بہکا سکتی ہے. اس لیے معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہیے. یہ کون کر سکتے ہیں؟ یہ ان پڑھ جاہل لوگوں کا کام. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جاہل لوگ ہر ایک کا فیصلہ کر دیں، بلکہ یہ ماہر ہونا چاہیے جن کو اگر دارالقضاء میں جن کو پریکٹس ہوتی ہے کہ کیسے معاملے کا حل کرنا چاہیے، وہی لوگ یہ پہچان سکتے ہیں. ورنہ عام لوگوں کی بس کی بات نہیں کہ کسی مسجد میں چلے جائے یا کسی وہ بول دیے کہ فلاں مسجد میں آ کر فیصلہ ہو رہا ہے، فلاں مسجد والے اچھا کرتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ ایسے عورتوں کی باتوں کو سن کر غلط فیصلہ لیا گیا تو دنیا کے اندر بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی اور آخرت کے اندر بھی بھگتنی پڑے گی. میرے بھائیوں، اس لیے انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے. دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی مثال ہے قرآن کے اندر، کیسے فیصلہ کیا کرتے تھے. اور ہمارے یہاں بھی دارالقضاء جو یعنی رکھا جاتا ہے، اس کے اندر پریکٹس دی جاتی ہے. کیا اصول ہیں؟ یعنی دو فریق آتے ہیں جب فیصلہ کروانے کے لیے، اس کے لیے کیا اصول ہیں؟ ایک اصول میں آپ کو بتاؤں، تنہائی میں کسی فریق سے بات نہیں کرنا چاہیے. عورت والے آ کر پہلے ان کو بات کر ڈالے، پھر مرد والے آ کر بات کر، ایسا نہیں. دونوں کو سامنے بلانا چاہیے اور دونوں کے سامنے کوئی آدمی پیسے کا لالچ دلوائے، پیسے کے لالچ میں اگر کسی کی طرف فیصلہ کرنا، یہ بھی بڑا ظلم رہا. آج وہی ہو رہا ہے، جو پیسہ دے دیتا ہے یعنی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال میرے بھائیو، اسی لیے ایسے ہی بات بدل گئی زلیخا کی، جو زلیخا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانا چاہی، اور جیسے ہی شوہر سامنے آ گیا فوراً بات پلٹ گئی کہ آپ کے گھر والی کے ساتھ جس نے برا ارادہ کیا ہے اس کے لیے کیا سزا ہے، جیل میں ڈالیں گے یا دردناک سزا دیں گے. تو اب حضرت یوسف علیہ السلام آگے کیا کریں گے، انشاءاللہ بات آگے آئے گی. اسی لیے ہمیں چاہیے یہ ساری کی ساری صورت عبرت ہے ہر ایک کے لیے. ہر ایک آیت پر غور کریں گے تو ہمیں جینا کیا سلیقہ بتائے گی. یہ صورت اللہ نے خود احسن القصص فرمایا، بہترین قصہ. تو بہرحال میرے بھائیو، اسی لیے ہمیں چاہیے عورت کو ایسے تربیت کرے کہ اس کی زندگی سے جھوٹ نکل جائے، ایسا نیک تربیت کرے، اللہ والی بنائے اسے. ورنہ ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو پھر یہ کسی بھی طرح آگے نکل جائیں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.